قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اپنی چھری لی اور اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے اپنی چھری کو چلایا۔ چھری کو چلاتے ہیں، جو ہی چھری چلتی ہے گلا حضرت اسماعیل کا نازک ہے، نہیں کٹتا۔ چھری کو پھر چلایا، پھر نہیں چلی چھری، پھر تیسری بار چھری کو چلایا تو کہا پھر چھری نہیں چلی۔ جلال کی کیفیت میں آ کر اس چھری کو ایک چٹان پر مارتے ہیں۔ چٹان پر جب جا کر چھری ٹکراتی ہے تو یہ جلال نبوت کی کیفیت تھی کہ وہ چٹان کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس چھری کو لے کر مخاطب کرتے ہیں کہ تو نے ایک بڑی سی چٹان کو دو ٹکڑے کر دیا، میرے اسماعیل کے نازک گلے پر سے کیوں نہیں گزرتی؟ تو وہ چھری زبان حال سے کہنے لگی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، ماجرا یہ ہے تم ایک بار کہتے ہو کہ گلے پر چل جا، تمہارا رب 70 بار کہتا ہے کہ اسماعیل کے گلے پر نہ چل۔ تم ایک بار کہتے ہو اسماعیل کے گلے پر چل جا، لیکن تمہارا رب 70 بار کہتا ہے کہ نہ چلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھر سے لی اور اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے ارادے سے آپ بیٹھے، اور آنکھیں بند ہے، چھری چل رہی ہے، خون کی گرمی جب محسوس ہوئی۔ اب یہاں پر قربانی کے مقصد کو آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا، اللہ تعالیٰ کے عشق کے سوا، خدا کے سوا دل میں جو کچھ ہے خدا کی راہ میں قربان کر دینا ہے۔ یہ جذبہ آپ کو قربانی کا بتا رہا ہے۔ اور جب خون کی گرمی محسوس ہوئی، خون کی گرمی جب محسوس ہوئی تو سمجھے کہ حضرت اسماعیل کو میں نے ذبح کر دیا۔ صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی آپ کے لیے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم اس کو ذبح عظیم بنا دیں گے۔ آپ نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ جنت سے دمبا حاضر ہے اور دمبے کو آپ نے ذبح کیا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کی زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد ہے، حضرت ابراہیم کی زبان پر خدا کا ذکر ہے، اور یہی ذکر قیامت تک جاری و ساری رہنے والا ہے۔ تو مسلمانوں توجہ فرمائیے آپ کہ قربانی کا جذبہ کس قدر نرالا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے نہ ہی سنت ابراہیمی کو سمجھا ہے، نہ ہم نے جذبہ ابراہیم کو سمجھا ہے، بس جانور ذبح کر دینے کے نام کو قربانی کا نام دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو پالو، پال کر ذبح کرو، تاکہ جب تمہاری چھری ان کے گلے پر چلے تو وہ احساس پیدا ہو کہ پروردگار عالم 4-5 دن یا پھر مہینے 2 مہینے پالا ہوا جانور ہم جب ذبح کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کانپ جاتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے اس محبوب بندے کے ایمان کے درجے کا کیا عالم تھا جس نے ایسا جذبہ اجاگر کر دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی اولاد کی جان ہے وہ بھی اللہ پر قربان کرنے کا جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ بھی اللہ پر قربان کرنے کا جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو ان دنوں کے مقاصد کو سمجھے، یہ قربانی کو سمجھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء کرام سے سچی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔